بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ سامعین محترم، اس وقت عالمی وبا اور بیماری کی وجہ سے ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن کا دوسرا پارٹ 3 مئی تک جاری رہے گا۔ پہلے لاک ڈاؤن کے بعد مرکزی اور صوبائی حکومتوں کی گائیڈ لائن کے مد نظر احتیاطی تدابیر، نماز با جماعت اور بالخصوص نماز جمعہ کے حوالے سے کچھ ہدایات جاری کی گئی تھیں۔ اب لاک ڈاؤن کے دوسرے پارٹ میں رمضان کا مبارک و مقدس مہینہ بھی کل سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے روزہ، نماز تراویح اور زکوٰۃ و صدقات ادا کرنے کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ نمبر 1، نمبر 2، رمضان کا مبارک مہینہ نیکیاں حاصل کرنے اور نیک اعمال انجام دے کر ثواب کمانے کے لیے سیزن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اعمال کا ثواب اور بھاؤ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس اضطراب اور بے چینی کی حالت میں تمام مسلمان اللہ تعالیٰ سے خوب رجوع کریں، روزہ و نماز، تلاوت قرآن اور استغفار کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ نیز اس وبا اور دیگر پریشانیوں کے دفعے کے لیے رمضان کی مبارک و مسعود گھڑیوں میں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب دعائیں بھی کریں اور اپنے گناہوں پر، بدعمالیوں پر نادم و پشیمان ہوں۔ ہر سال ماہ رمضان المبارک عام حالات میں جلوہ فگن ہوتا ہے، مگر اس سال کورونا وائرس کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں محصور و مقید ہیں اور ان حالات میں کوئی خاص ضرورت اور دنیاوی تقاضا و دیگر اعذار بھی مد نظر نہیں ہیں۔ اس لیے ماہ مبارک کے پورے روزے رکھنے کا مکمل اہتمام کریں۔ بلا عذر شرعی کوئی روزہ ہرگز ناگاہ نہ کریں۔ نیز اپنے اپنے گھروں میں نماز با جماعت، بالخصوص ماہ مبارک کی مخصوص نماز تراویح کو بھی گھروں میں با جماعت پڑھنے کی کوشش کریں اور مستورات کو بھی جماعت میں شامل کر سکتے ہیں۔ جن گھروں میں حافظ قرآن ہو تو ان کے پیچھے ہمیشہ کی طرح اس سال بھی پورا قرآن کریم سننے کی سنت پر عمل کریں، اور اگر حافظ قرآن نہ ہو تو علم ترا سے نماز تراویح ضرور ادا کریں۔ مسجدوں کو آباد رکھنا ہم مسلمانوں کا اہم فریضہ اور شرعی ذمہ داری ہے، لیکن مسجدوں میں چند افراد ہی نمازوں کے لیے جائیں۔ وہاں دن و رات کے اوقات میں عبادت کے لیے، آرام کے لیے اور 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرنے کے لیے ہرگز بھیڑ نہ کریں، بلکہ شروع رمضان ہی سے 5-6 افراد کا تعین کر لیں جو پورے رمضان وہاں نمازیں اور تراویح وغیرہ ادا کرتے رہیں۔ ہم حکومتی قانون کی پابندی و پالنا کریں، ورنہ امام صاحب اور دیگر نمازیوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، جیسا کہ بعض مساجد میں یہ نوبت سامنے آ چکی ہے۔ تیسری بات، مدارس اسلامیہ دین کی اشاعت و حفاظت، دینی علوم کی تعلیم و تدریس کے ساتھ تربیتی آماج گاہیں اور مضبوط اسلامی قلعے ہیں۔ نیز ملک اور دنیا میں امن و سلامتی، اتحاد و یکجہتی اور اخوت و بھائی چارہ کے علم بردار ہیں، جن کی خدمت، تعاون اور مدد کرنا، نیز ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا ہر مسلمان کا دینی و اخلاقی فریضہ ہے، اور الحمدللہ مسلمان ہر سال اپنی زکوٰۃ و صدقات اور دیگر شکلوں کے ذریعے ان اداروں کا بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ فجزاہم اللہ خیر الجزا۔ اس سال کورونا وائرس کی وجہ سے ملک میں لاک ڈاؤن ہے، اس لیے مدارس کے نمائندہ حضرات اور سفراء ماہ مبارک میں سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے، موجودہ حالات میں غرباء، مساکین اور ضرورت مند لوگوں کا تعاون کرنے کے ساتھ ہر سال سے زیادہ بڑھ چڑھ کر مدارس کا بھرپور خیال فرمائیں
اور جب بھی مدارس کے نمائندے آپ کے پاس پہنچیں تو آپ مکمل تعاون فرمائیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ ہر سال اہل مدارس نظام تعلیم و تربیت کو جاری رکھنے بلکہ منظم و مستحکم بنانے کے لیے دوسرے علاقوں اور صوبوں کا بھی سفر کرتے تھے، مگر اس سال ان کے لیے فی الحال سفر کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اس لیے تمام ہمدردان قوم و ملت سے گزارش ہے کہ تمام مدارس کو یاد رکھیں اور تعاون کی ہر شکل اپنے طور پر بنانے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر ہر علاقے اور حلقے کے مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے علاقے کے مدارس کا مکمل خیال فرمائیں، دیگر تقاضوں اور فضول خرچیوں کے بجائے ان دینی تعلیم گاہوں کو اپنے قدموں پر جمانے کی خوب کوشش کریں اور دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ میں اہل مدارس سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہم تدبیر اور مکمل حزم و احتیاط سے کام لیں۔ آخری بات، اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں مسلم نوجوانوں سے خصوصی گزارش ہے کہ بغیر سخت مجبوری کے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، بلکہ اسلامی تہذیب اور اسلامی روایات، اکابر علماء و مشائخ کی ہدایات اور سرکاری قوانین کی پاسداری و پالنا کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و مددگار ہو۔ نوٹ: حلقہ فلودی، بھاپ اور آہو کے علماء کرام کے مشورے سے اس سال احتیاطاً صدقۃ الفطر 40 روپے طے کیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس بلا سے حفاظت فرمائے، پوری دنیا کے اندر حالات سازگار فرمائے اور ہر طرح کی بیماری اور کسی طرح کے وائرس سے پوری انسانیت کی اور پورے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ والسلام۔ زبیر احمد، خادم مدرسہ مدینۃ العلوم، آؤ جو